قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ میرا کلپ غدیر کے لیے ہے۔ غدیر سب سے بڑی عید الاکبر آ رہی، بگ ڈے آنے والا ہے۔ اتنا بڑا دن آنے والا ہے کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائے نا تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیسی رحمتیں نعمتیں نازل ہوں۔ اس لیے کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت وہ ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس دن ولایت امیر المومنین کا اعلان ہے۔ آج جو پورے مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں ان میں اور ہم میں ایک ہی چیز کا ڈفرینس ہے۔ پھر بول رہا ہوں، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے ان میں اور ہم میں ایک ہی ڈفرینس ہے، وہ ہے غدیر کا۔ کہ اگر غدیر کو لوگ ایکسیپٹ کر لیتے تو آج کوئی اسلام میں پرابلم نہیں ہوتا، ایک ہی اسلام ہوتا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا۔ یہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے دوستو کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ غدیر میں کہ اگر یہ غدیر کا اہتمام اللہ کے رسول نے کیا، اللہ نے کیا اور اللہ کے رسول نے کیا تھا، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس دن ہم کو کرنا کیا ہے؟ ہاؤ ٹو سیلیبریٹ غدیر، کیسے سیلیبریٹ کرنا؟ پہلی چیز، اس دن غدیر آنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ غدیر آنے والا ہے۔ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ سے بڑی یہ عید الاکبر ہے۔ اس عید کے بارے میں کہا کہ پہلی چیز جو میں صرف آپ کو وہ بتا رہا، اعمال نہیں بتاؤں گا، وہ اعمال بتاؤں گا کہ جو عام کتابوں میں نہیں، جو عام کتابوں میں نماز ہے آپ کو عید غدیر کی جو نماز ہے ظہر سے پہلے پڑھنے کی، وہ ضرور عمل کرنا، ضرور کرنا عمل۔ وہ ہمارے سارے معصومین سے ہمارے پاس آئی ہے اور سارے علماء مسجدوں میں کرواتے ہیں، مفاتیح الجناح میں وہ اعمال موجود ہے، اسی لیے میں وہ اعمال آپ کو نہیں بتا رہا، وہ نماز نہیں بتا رہا، نماز سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے چیز کیا کرنا آپ کو، ذمہ داری کیا ہے کہ غدیر کو آگے بڑھاؤ، غدیر کو آگے بڑھاؤ۔ آٹھویں امام کا جملہ ہے، آٹھویں امام کا جملہ ہے کہ جب آپ مسلسل آپ کے پاس جب کوئی شاعر پوئٹس آتے تھے تو آپ مجلسیں کرتے تھے، جب کوئی شاعر آتا پوچھتے تم نے میرے جج کے لیے کوئی چیز لائی ہے تو وہ کہتے مولا آپ کے پاس آئیں اور ہم آپ کوئی مرثیہ لکھ کے نہ لائیں، تو امام اہتمام کرتے۔ اسی طرح غدیر کا بھی اہتمام کرنا، اہتمام کرتے، فرش کا انتظام کرتا، پردہ ڈالا جاتا اور پردے کے پیچھے سیدانیوں کو بولتے آگے بیٹھو، اور پورا مجمع آتا، امام خود بنفس نفیس جا کے فرش پہ بیٹھتے اور بیٹھ کے ذاکر کو بولتے کہ مجلس ذکر امام کرو، میرے جد کا ذکر کرو۔ تو لوگوں نے کہا مولا کیوں کرتے آپ اتنا، کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے؟ تو امام نے اس وقت کہا تھا کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم محرم کو، عاشورے کو، کربلا کو بھلانے نہیں دیں گے۔ تو امام کا جملہ ہے کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، اب ہم کربلا اتنا ذکر کریں گے کہ تمہارے ذہنوں میں کربلا بس جائے۔ تو اسی طرح ہم ہمارے ذہنوں میں کربلا بسنے کے لیے ہم کو یہ جنریشن بعد جنریشن لے کے جانا ہے غدیر کو۔ پھر بول رہا نسل بعد نسل لے کے جانا ہے، یہ ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ غدیر آ گئی تو اب بچوں سے ڈسکس کرو۔ پہلی چیز بچوں سے ڈسکس کرو، بچوں کو بتاؤ اس دن کیا کرو، بچوں کو ایک نیا ڈریس دلاؤ، اگر ڈریس نہیں دلا سکتے تو صاف لباس پہناؤ اور پہنا کے ان کو گفٹ دو۔ غدیر کے دن گفٹ دینے کا بے انتہا ثواب، بے انتہا ایکسچینج آف گریٹنگز جس کو آپ بولتے۔ آپ بچوں کو بتانا، بچوں کو کوئی گفٹ دے رہا تو بچے پوچھتے کہ کیوں ہے گفٹ کیوں دے رہے، تو آپ بولو گے بیٹا آج سب سے بڑی عید ہے ہماری، تو وہ لوگ انتظار کریں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اس دن مومن کو خوش کرنے کا بے انتہا ثواب۔ دوسری چیز، جب آپ اعمال شروع کرنا تو پہلی چیز کیا کرنا، 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا۔ شکر کی نماز کیوں پڑھنا؟ اللہ کی شکر کی نماز کہ اللہ نے تم کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا۔ امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑی برکت اور رحمت ملی وہ ولایت امیر المومنین ملی۔ اللہ چاہتا تو ہم کو موسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہم کو امت محمدی میں بھی اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے ولایت علی ہمارے پاس آئی۔ تو 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد جو پہلی چیز بچوں کو بتا کے اس دن جو آپ مبارکباد دیں گے، تو دنیا کی لحاظ کی بات کرنا پھر آگے بڑھتا۔ سب سے پہلے اگر تمہارے ماں باپ زندہ، پلیز غور سے سنو، اگر تمہارے اس دن ماں باپ ماشاءاللہ ماں باپ زندہ ہے تو اپنی ماں کو جا کے مبارکباد دو، اپنے باپ کو جا کے مبارکباد دو، اس لیے کہ جو ولایت علی تمہارے پاس آئی ہے وہ ماں کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے آئی۔ اصل حقدار تمہارے والدین ہیں دنیا میں کہ جس کو تم کو
ग्रीट करना है, मुबारकबाद देना है। इसलिए कि ये आबिद बिलरामी नहीं बोल रहे, ये छठे इमाम बोल रहे। छठे इमाम क्या बोल रहे कि जब भी हमारी मोहब्बत की ठंडक किसी के दिल में देखो तो उसकी माँ के, उसके बाप के हक में दुआ दो। बाप ने हलाल रिस्क खिलाया, माँ ने पाकीज़ा तरीके से रेस किया, जिसकी वजह से तुम आज गदीर को सेलिब्रेट कर सक रहे। तो पहले माँ बाप, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनको जाके उनको ग्रीट करो। उसके बाद अगर माँ बाप मर गए तो उस दिन माँ बाप के लिए कोई ना कोई ऐसा काम, मिसाल के तौर पे आप सलवात ही पढ़ रहे, आप 100 मरतबा सलवात पढ़ रहे, 10 मरतबा पढ़ रहे, 18 मरतबा पढ़ के ये बोलो कि परवरदिगार इसका ये हम वालिदैन की तरफ से पढ़े। और उस दिन ज़ियारत अमीर अल-मोमिनीन पढ़ना है, ज़ियारत अमीनुल्लाह मशहूर ज़ियारत मौला की जो नजफ़ अशरफ में पढ़ाई जाती। नजफ़ अशरफ की बहुत बड़ा सेलिब्रेशन माशाल्लाह, मैंने 2 दफ़ा गदीर किया, वहाँ पे एक बड़ा ग्रैंड, कुछ नहीं करते, आगे से मुबारकबाद देते। तो ज़ियारत अमीनुल्लाह जो आप पढ़ना, तो उस दिन वो पढ़ना अपने माँ बाप की तरफ से पढ़ना, ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स। अगर जिंदा है तो, मर गए तो, ये बोलना कि आज गदीर के दिन की जो हमारी खुशी है वो माँ बाप की वजह से है। तो अल्लाह मेरे माँ बाप को इस गदीर की जो रहमत नेमत आज दुनिया में हमको दे रहा, उनको भी ये नेमत दे। तो वालिदैन का दूसरा वालिदैन हो गए। तीसरी जो आपको मुबारकबाद देना है वो फर्जंद ज़हरा को देना है, इमाम ज़माना को देना है, जो वारिस गदीर है, वारिस इमाम अली है, जो अपने दौर का अली है। मेरे मौला को दो, और मौला को देने के बाद मौला को बोलो कि मौला आज के दिन का हमको तोहफा चाहिए। ये 3 हो गए। उसके बाद इमाम की उस दिन सलामती की नमाज ज़रूर पढ़ना, सलामती इमाम ज़माना पढ़ के दुआ करना कि मौला ये गदीर तो 1441 हमने यहाँ गुजारी, और 1442 हिजरी की गदीर हम आपके साथ इंशाल्लाह गुजारेंगे। इमाम को मुबारकबाद देना। उसके बाद एक मोमिन दूसरे मोमिन को मुबारकबाद देना। देखिए आजकल वायरस है, अब जाके हाथ नहीं मिलाना, मैं ये नहीं बोला कि हाथ मिलाओगे हक करो, इसलिए कि प्रॉब्लम है, आप नज़दीक जाके तो बोल सकते। चौथी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्लीज गौर से सुनना, कि औरतों भी सुने, बच्चे भी, क्यों, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार से नाराज हैं, अगर आप किसी गरीब रिश्तेदार से या कोई मोमिन से तुम नाराज हो, बातचीत नहीं है, गदीर के दिन अगर तुम ये चाहते कि इमाम अली तुमसे राजी हो, गदीर के दिन ये चाहते कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाए, गदीर के दिन तुम ये चाहते कि वो नेमतें तुमको जो अल्लाह नाजिल कर रहा वो नेमतें मिले, तो सबसे पहली चीज ये करो कि अगर कोई गरीब रिश्तेदार है या कोई तुम्हारा कजन है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, जिससे तुम्हारे ताल्लुकात नहीं है, तुम गदीर से पहले 17 ज़िलहिज्जा को या अगर गदीर के दिन फोन करके माफी मांगो, फोन करके बोलो भाई आज गदीर का दिन है, इमाम अली के नाम पे तुम भी मुझे माफ करो, मैंने भी तुमको माफ किया। इस तरह मिलना वो सबसे बड़ा ईद होगी कि अगर तुमने इमाम के चाहने वाले से बातचीत कर ली, तुमने इमाम के चाहने वाले को राजी कर लिया। उसके बाद अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान वाले मुझे सुन रहे, तो आप क्या करो कि आपके रिश्तेदार अगर कोई गरीब है, प्लीज गौर से सुनो, कोई रिश्तेदार गरीब है तो उसके घर जाओ या उसको फोन करो, अगर घर नहीं जा सकते तो उसको फोन करो। उसका अगर कोई पैसे वाला कोई बड़ा रिश्तेदार अगर किसी गरीब रिश्तेदार को फोन करेगा तो उसकी तो ईद हो जाएगी कि इतने बड़े आदमी का फोन मेरे पास आया। उस दिन सारी अपनी चीजों को नीचे करना है और गुरूर और तकब्बुर, गौर से सुनना। मौला अली से पूछा गया था कि मौला हम ये कैसे चेक करें अपने आप में कि हमारे पास गुरूर नहीं है, इसलिए कि गुरूर और तकब्बुर सारे अमाल को खत्म कर देगा। शैतान ने तकब्बुर किया था इसलिए वो रजीम बन गया, बारगाह इलाही से निकाला गया सिर्फ तकब्बुर के बिना पर। अल्लाह का जुमला है कि तू तकब्बुर कर रहा, तो गुरूर और तकब्बुर ईगो को तोड़ने के लिए मौला अली से पूछा कि मौला ये हम कैसे मालूम करें, हम कैसे चेक करें कि मेरे पास गुरूर नहीं है। तो इमाम अली का जुमला, आबिद बिलरामी का जुमला नहीं, मैं तेज इसलिए पढ़ा कि वक्त की तंगी, मैं आप सिर्फ सुनते जाओ मुझे। तो इमाम अली ने कहा था कि तकब्बुर को तोड़ने के लिए तुम सलाम में पहल करो, खुद सलाम करो, तुम्हारा गुरूर खुद ब खुद टूटता। तो बेहतरीन अमाल गदीर के दिन ये है कि तुम्हारा गरीब रिश्तेदार उसको तुम फोन करो, उससे मिलो जाके। उस देखिए वायरस की वजह से कोई नहीं जा रहा, फाइन मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि घर को जाओ, आजकल कोविड-19 चल रहा, बड़ा प्रॉब्लम है, तो आप फोन तो कर सकते हैं, फोन तो सबके पास है। फोन करके बोलो कि मैंने फोन इसलिए किया है कि आज ईद गदीर है, गदीर का दिन है, मैं तुमको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। आप सोचो गरीब को कोई अच्छा बड़े स्टेटस वाले का फोन आएगा गरीब आदमी को, तो उसकी तो सबसे बड़ी ईद हो जाएगी। और ये आपने उसको राजी नहीं किया, अपने रिश्तेदार को राजी नहीं किया, बल्कि आपने इमाम अली को राजी किया, आपने इमाम ज़माना को राजी किया, जो गदीर के दिन का हक है वो आपने अदा किया। अगर आपने उसको राजी कर लिया तो अल्लाह तुमसे राजी, अगर अल्लाह राजी तो तुम्हारे पास नेमतें आई। ये अमाल हो गए। और आखिरी बात बताता कि गदीर के दिन अगर आप ये चाहते हैं, कौन ऐसा शिया है, कौन ऐसा इंसान है कि जो ये नहीं चाहता कि वो दावत करे, गदीर के दिन के खाने की दावत, ये
اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ معصوم امام بولتے ہیں کہ نبی آدم سے لے کے، امیجن کریں نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کو اگر آپ نے کھانے کی دعوت کی، ان کو ایک وقت کھانا کھلایا، پھر سنو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک اگر تم یہ چاہتے کہ 1,24,000 انبیاء کو کھانا کھلائے تو کہا ایک مومن کو اس دن کھانا کھلا دو۔ تو میری بس آخری بات خواہش یہ کہ آپ لوگ غدیر کے دن کیا کریں، باہر اگر گھر میں نہیں بنتا کھانا باہر سے لے۔ ایک مثال دے رہا، ایک بریانی لے کے کسی غریب مومن کو، کسی بھی مومن کو کھلا سکتے آپ، مومن کے گھر تک کھانا پہنچا دو، وہ اتنا ثواب۔ نیت یہ کرو، اچھا نیت کر لو یہاں پہ کہ یہ غدیر کا کھانا میں کھلا رہا صرف اس لیے کھلا، اور اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، زندہ رہے تو دے دو، مر گئے تو دے دو۔ ماں باپ پہلے، ہر چیز میں ماں باپ کو لے کے آنا، اس لیے کہ ولایت علی ماں باپ سے ہے۔ امام علی کی ولایت اگر میرے دل میں آئی ہے تو میری ماں کی وجہ سے، میرے باپ کی وجہ سے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ تو یہ دعا کرنا کہ پروردگار یہ جو میں کھانا دے رہا، غدیر کا کھلا رہا، 1,24,000 انبیاء کی دعوت کا جو اجر تم مجھے دے رہا، پہلا اجر میرے ماں باپ کو دے دے۔ آپ سوچو، تمہاری ماں تمہارا باپ مر کے اتنا زمانہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود تم نے ان کو یاد کیا، غدیر کو، جو ثواب ان کو نیچے ملے گا اس کا اجر ہی کچھ اور ہے، وہ رحمتی کچھ اور ہے۔ وہ تمہارے ماں باپ اور سارے محرومین تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو یاد کیا جو ربیان صغیرہ ہے۔ تو میری آخری بات یہی تھی کہ مومنین کو ایک دوسرے سے ملو اور ماں باپ کے حق میں اس دن دعا کرو اور زیارت پڑھو اور صلوات، اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے امیر المومنین کو مبارکباد دینا، اس لیے کہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پورے مسلمانوں سے کہ جا کے علی کو مبارکباد دو۔ تو جب کہا تھا تو آج میرا مولا تو نہیں ہے، آپ کیسے مبارکباد دیں گے؟ ہم مولا کو تحفہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، ہم فقیروں کے فقیر ہیں، وہ امیروں کا امیر ہے۔ تو آپ کیا کرنا، 110 مرتبہ، آپ 1000 مرتبہ پڑھو، میں منیمم سائز پہ بول رہا، 110 ٹائم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھ کے امیر المومنین کو ہدیہ کرو، اور پڑھ کے بولو کہ مولا یہ آپ کو غدیر کا تحفہ ہے، غدیر کی مبارکباد ہے۔ اور غدیر کا جو جشن ہے نا، اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے۔ تو اس دن مولا جناب ابو طالب کو اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو مولا علی کی ولایت کی مبارکباد دینا، شہزادی کونین کو دینا، اللہ کے رسول کو دینا کہ ان کا وارث ملا، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم، یہ چاروں بچے تھے غدیر میں، ان چاروں کو مبارکباد دینا۔ وہاں سے لے کے چلے مولا عباس سے، جناب محسن سے لے کے چلے زمانے کے امام تک، یہ پورے اماموں کے نام لیتے جاؤ اور دعا مبارکباد دیتے جاؤ، ایک کم از کم 5 صلوات پڑھو ہر امام کے ساتھ۔ آپ سوچو کہ آپ کی حالت یہ ہوگی کہ آپ مصلی سے اٹھیں گے نہیں، اللہ آپ کے اوپر نعمتوں کو نازل کر دے گا۔ اس دن مرحومین کو نہیں بھولنا، اور آخری بات کہ اپنے رشتہ داروں سے اس دن ملاقات کر لو۔